السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کسی عقل مند انسان نے کیا خوب کہا ہے، کسی شخص کا غصہ آنا اور غصہ کرنا یہ تو بہت آسان کام ہے، لیکن صحیح شخص پر، صحیح موقع پہ، صحیح مقصد کے لیے صحیح طریقے سے غصہ کرنا یہ ایک چیلنج ہے. اور کینسر میں مبتلا کسی بھی شخص کو غصہ آنا یہ ایک نارمل ریئیکشن ہے. صرف دیکھنے کا کام یہ ہے کہ اس غصے کی نوعیت کیا ہے، کیا یہ کنسٹرکٹیو غصہ ہے یا ڈسٹرکٹیو ہے. کیونکہ جس شخص کو کنسٹرکٹیو غصہ ہوگا تو وہ اپنے جذبات کا صحیح اظہار کر سکے گا، جہاں اس کو مدد کی ضرورت ہے وہ حاصل کر سکے گا. لیکن اگر یہی غصہ ڈسٹرکٹیو ہو جائے تو اپنے آپ پر ہی تنقید کرے گا، تعلقات کا بھی بگاڑ پیدا ہو جائے گا، اور بہت سے مقامات پہ مسائل کو حل کرنے کی بجائے ایک آؤٹ آف کنٹرول سچویشن ہو جائے گی. غصے کو دیکھا جائے تو یہ ہلکی پھلکی جھنجھلاہٹ سے لے کر بہت سخت غضب کی شکل بھی اختیار کر سکتا ہے. اور غصے کا آنا صرف اس بات کا انڈیکیشن ہے کہ ہم نے کسی معاملے کو بہتر طور پہ نبھانا ہے. جب ہم غصے اور کینسر کے تعلق کو سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ بات بہت واضح ہے کہ کینسر ایک لائف تھریٹننگ سچویشن ہے، جس میں بہت سے مقامات پر انسان فائٹ، فلائٹ یا فریز کی طرف جا سکتا ہے. اور کسی بھی شخص کو اگر بہت زیادہ خطرہ محسوس ہو تو یہ جذبات بھڑک سکتے ہیں. ایسے موقع پہ دماغ یہ نہیں سوچ رہا ہوتا کہ مجھے لڑنا کس سے ہے، کیا ڈاکٹر پہ غصہ اتارنا ہے. آج کل کے ماڈرن اور ترقی یافتہ دور میں بھی جو کینسر کا علاج اور اس کے ساتھ وابستہ مشکلات ہیں ان کے بارے میں سوچنا ہے یا اپنی قسمت کو ہی کوسنا ہے. عجیب سی تلخی محسوس ہوتی ہے، کسی نہ کسی کو بلیم کرنے کو دل چاہتا ہے، اور اپنے ہی پیاروں سے ایسا شخص غصے کی وجہ سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے. بات بات پر یہ سوالات ذہن میں اٹھتے ہیں، وائی می، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا. اور یاد رکھیے گا، جب انسان وقت بہ وقت غصہ کرتا ہے تو اس کی وجہ سے بیماری کی تکلیف کی شدت میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور انسان کا امیون سسٹم بھی بہت بری طرح متاثر ہونا شروع ہو جاتا ہے. غصہ اس بات کا بھی اظہار ہے کہ مجھے آرام کیوں نہیں آ رہا، یا میری تکلیف کو یہ لوگ کیوں نہیں سمجھ پا رہے. اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اگر فرسٹریشن بڑھنا شروع ہو جائے اور یہ کیفیت اپنے اوپر طاری ہو کہ شاید اب اس بیماری کے ساتھ مجھے بہت سال ایسے ہی گزارنے ہیں، تو ایک بے چینی اور اضطراب کی کیفیت اس غصے میں شامل ہو جاتی ہے. یہاں پر ہر ایسے شخص کو کچھ ہنر اور سکل سیکھنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے میں آپ کو بہت ایک سادہ سا فارمولا بتاؤں گی. اسٹاپ، جی رک جانا ہے، اور رکنے کے ساتھ ہی اپنے جذبات، اپنی سوچوں کو بھی تھام لینا ہے. ایسے موقع پہ ڈیپ بریدنگ کے ذریعے کینسر کا مریض اپنے آپ کو ہر طرح کے منفی ریئیکشن سے بچا سکتا ہے. اس کے بعد اپنی سوچ اور جذبات کو نوٹس کرتے ہوئے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیسی کیفیت میرے جسم پر طاری ہو رہی ہے. اور یہ وہ موقع ہے جب انسان کثرت سے دعائیں کرے، حفاظت کی دعائیں، شیطانی وسوسوں سے بچنے کی دعائیں. ایسے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان بھی یاد رکھنا ہے کہ جب کسی شخص کو غصہ آئے تو اسے چاہیے کہ وہ خاموش ہو جائے. یعنی اپنے بیسٹ بیہیویئر پہ جانے کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ انسان اپنے آپ کو ہی تکلیف پہنچانا شروع کر دے. کیونکہ غصے کی حالت میں دل دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے،
چہرہ لال ہو جاتا ہے، مسلز جسم کے ٹائٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. بہت سے لوگ تو اپنے دانتوں کو بھی بھینچنا شروع کر دیتے ہیں اور تیوری بھی چڑھا لیتے ہیں. کچھ ایسی کیفیت بھی دیکھی جاتی ہے کہ رونا آ جائے اور گلے میں پھندا سا لگ جائے. عام حالات میں غصے کو کنٹرول کرنا آسان ہے، لیکن کینسر کا مریض جو کہ پہلے ہی درد اور تکلیف کے بہت سے مراحل سے گزر رہا ہے، کبھی کبھی اس کے لیے ان جذبات کو پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن یہاں پر یہ یاد رکھا جائے کہ اگر انسان اپنے غصے پر قابو نہیں پائے گا تو بیماری کو اور زیادہ شدت سے محسوس کرے گا. تو غصے کی پہچان کیسے کی جائے؟ یعنی جب انسان کو ناراضگی محسوس ہو رہی ہے، تلخی ہے، مایوسی ہے، بٹرنس ہے، غضب ہے، طیش ہے، ہاسٹیلٹی اور ایگریشن ہے، تو فوراً انسان اپنے آپ کو پیغام دینا شروع کر دے کہ مجھے اپنی اس کیفیت کو ٹھیک کرنے کی بھرپور کوشش کرنی ہے. ایسے موقع پہ اپنی سوچوں کا بھی جائزہ لے لینا چاہیے. کوئی ایسی سوچ تو میرے ذہن میں نہیں آ رہی جو کہ غصے والی ہے. اس میں بہت سے گمان بھی ہیں اور بہت سی ججمنٹس بھی ہیں. یاد رکھیے گا، غصے کی حالت میں اگر ایسا شخص کسی اور کو بھی الزام دینا شروع کر دے تو اس سے غصے کی کیفیت بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، مزید امپاور ہوتی ہے. تو غصے کی کیفیت میں کینسر کے مریض کو اپنا جائزہ لینا ہے اور حکمت کو استعمال کرتے ہوئے یہ سوچنا ہے کہ جو غصے کی کیفیت بار بار مجھ پر حاوی ہوتی ہے، کیا یہ میری اسٹرینتھ ہے؟ کیا اس کے ذریعے مجھے اپنی بات دوسروں تک پہنچانے میں مدد ملتی ہے؟ کیا اس سے میرے علاج میں بہتری آ رہی ہے؟ اور کیا اس غصے کی وجہ سے میں اپنا خیال زیادہ بہتر طور پہ کر پا رہا ہوں؟ اور حکمت کے مطابق اگر انسان اپنے غصے کا جائزہ لے تو احساس ہو جاتا ہے کہ کہاں پر اس کی شدت سے مجھے نقصان پہنچ رہا ہے. حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوسچرل چینج کے بارے میں بتایا، یعنی جس شخص کو غصہ آ رہا ہے وہ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، اور اگر غصے کی شدت میں کمی واقع نہیں ہو رہی تو وہ لیٹ بھی سکتا ہے. اور ایسی ہی کچھ ایکسرسائزز ہیلتھ ایکسپرٹس بھی بتاتے ہیں، یعنی آپ مسل ریلیکسیشن کریں، فزیکل ایکسرسائز کریں. اگر بیماری کی نوعیت ایسی ہو کہ ایکسرسائز نہ کی جا سکے تو ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ واک ہی کر لی جائے. اور وضو کرنے سے بھی غصے کی شدت میں کمی واقع ہوتی ہے. کبھی کبھی یہ غصہ ہمیں یہ بھی بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ اپنی سوچوں میں بہت ریجڈ ہو گئے ہیں اور وہاں پہ کچھ فلیکسیبلٹی لانے کی ضرورت ہے. اور کچھ کینسر کے مریض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جب ان کو اپنے پیاروں کے ساتھ تعلقات میں بہتری بنانے میں مشکلات آتی ہیں تو وہ اپنے آپ کو ہی بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں اور سارا غصہ اپنے اوپر اتارتے ہیں. یہاں پر اس حقیقت کو بھی مان جانا چاہیے کہ ہمارے بہت سے پیارے جو ہر طرح سے ہماری زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کوششیں کر رہے ہوتے ہیں، ان کی بھی لیمیٹیشنز ہیں. وہ کینسر کے مریض کی بہت سی کیفیات کو شاید سمجھ بھی نہیں پاتے اور نہ ہی ضروریات کے مطابق کچھ فیصلے کر پاتے ہیں. تو اپنی ذمہ داری کو خود اون کرنا چاہیے. اور یہاں پر سیلف کیئر کا بہت بڑا رول ہے، یعنی اپنی صحت کا خیال رکھنا، اللہ سے تعلق کو امپروو کرنا، اپنی نمازوں کی طرف توجہ دینی، نہانا دھونا، طہارت، روز لباس بدلنا، فریش محسوس کرنا، اپنے کمرے میں چھوٹی چھوٹی ایسی تبدیلیاں کرنا کہ جہاں پر آپ کو زیادہ وقت گزارنا ہے تو وہاں پر رہتے ہوئے بھی آپ اچھا محسوس کریں. بہت سے ایکسپرٹس ایسے موقع پہ کینسر کے مریضوں کو یہ بھی مشورہ دیتے ہیں کہ آپ سیلف سودنگ ود امیجری کریں، یعنی بیٹھ کر اپنے ذہن سے ایک بہت خوبصورت تصویر بنائیں. آپ بہت اچھے مقام پر ہیں اور بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں اور وہاں پر کیسے مناظر آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں، آپ ان سے لطف اندوز ہوں. اور کہا یہ جاتا ہے کہ کینسر کے مریض کو اگر اس قسم کی سیلف امیجری سکھا دی جائے تو وہ اپنے غصے کو بھی سیٹل کر پاتا ہے
ساتھ ساتھ جو تکلیف وہ محسوس کر رہا ہوتا ہے اس میں بھی کمی واقع ہوتی ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی احادیث میں بیماری اور اس میں صبر کرنے پہ بہت سی بشارتیں دی جاتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کے یہاں کسی بندے کا مقام اور مرتبہ اس درجے سے آگے بڑھ جاتا ہے جہاں تک اس کا عمل نہیں پہنچتا، تو اللہ تعالیٰ اسے جسم، مال یا اولاد کی طرف سے کسی آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے، پھر اسے اس پر صبر بھی عطا کر دیتا ہے یہاں تک کہ وہ اس درجے تک جا پہنچتا ہے جو اس کے لیے طے ہو چکا ہوتا ہے. تو بیماری کے فضائل کو یاد رکھتے ہوئے درجات کی بلندی کا سوچنا اور یہاں پر قرآن اور حدیث سے جنت کے تذکروں کو پڑھنا، ان کا مطالعہ کرنا اور یہ سوچنا کہ صبر اور شکر کی کیفیت لانے سے یہ بیماری انسان کو کیسے کیسے مقامات پر پہنچا سکتی ہے. کینسر کے مریض کے لیے سیلف کیئر بھی بہت چیلنجنگ ہو سکتی ہے. بہت سے لوگوں کے لیے یہ بات کہنا آسان ہے، آپ پریشان نہ ہوں، آپ اچھا کھانا کھائیں، آپ اسٹرانگ ہوں، نیند اچھی طرح پوری کریں، پازیٹیو رہا کریں، بہت زیادہ سٹریس نہ لیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ کینسر کا مریض بہت سی سوچوں کی الجھنوں میں ہے. ایسا کیوں ہوا، اب کیا ہوگا اور آگے کیا ہونے والا ہے. کئی مقامات پہ کینسر کے مریض کو بہت سے ریگریٹس بھی محسوس ہوتے ہیں، کچھ باتوں پہ افسوس بھی ہے، کاش میں نے اس وقت یہ کر لیا ہوتا. تو یہاں پر اپنی سیلف ٹاک کو بھی پازیٹیو کرنے کی ضرورت ہے. اپنے آپ سے ایسے باتیں کرنا جیسے کوئی اور مریض ہمارے سامنے بیٹھا ہو اور ہم اس کو تسلی دے رہے ہوں. مجھے معلوم ہے یہ بہت مشکل وقت ہے اور اس کی وجہ سے آپ کے اندر یہ کشمکش کی کیفیت ہے. جی، ایسی بیماری کی وجہ سے جس میں آپ کو لگتا ہے کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، اس کو سہنا اور اس کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے. آئی ایم ناٹ دا اونلی ون ہو فیلز دس وے. بہت سے لوگ جب ایک مشکل بیماری کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں تو ان میں غصہ آ ہی جاتا ہے. ہم میں سے کوئی انسان بھی پرفیکٹ نہیں ہے، کبھی نہ کبھی غصہ آ ہی سکتا ہے. اور اپنے آپ کو ایک میسج تو بار بار دیتے رہنا ہے، یو آر امپورٹنٹ اینڈ آئی کیئر اباؤٹ یو. میں بہت اہم ہوں اور مجھے اپنا خیال خود رکھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو بھی زندگی دی ہے اس کے ہر لمحے کو ایسے گزارنا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.